السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں رضا زید اور میں ہوں حفصہ چوہدری۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ بھارت ہر دھرمی سے باز نہیں آیا۔ کلبھوشن تک قونصل رسائی کی مخلصانہ پیشکش ماننے سے انکار کر دیا۔ جاسوس ہونے کے باوجود کلبھوشن تک بلا روک ٹوک رسائی کی ضد پر اڑ گیا۔ چوری پر سینہ زوری کی کوشش کرنے لگا، ملاقات کا پہلا موقع گوا دیا۔ جاسوس اور دہشت گرد کلبھوشن سے ملنے کے لیے بھی شرائط رکھتی۔ بھارتی جاسوس اور دہشت گرد کلبھوشن کو قونصلر رسائی کی پیشکش پر بھارت نے شرائط رکھ دی۔ کلبھوشن سے ملاقات کا پہلا موقع گوا دیا۔ پاکستان کی مخلصانہ پیشکش پر بھارت نے تنہائی میں ملاقات کی فرمائش کر ڈالی۔ ذرائع کے مطابق کلبھوشن تک قونصلر رسائی کے لیے نئی تاریخ دی جائے یا نہیں، اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں بھارت کو کلبھوشن تک قونصلر رسائی کی باضابطہ پیشکش کی ہے۔ کلبھوشن کو 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا۔ کلبھوشن کو پاکستان ملٹری کورٹ کی طرف سے سزائے موت دی گئی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 10 اپریل 2017 کو کلبھوشن کی سزائے موت کی توثیق کی۔ کلبھوشن نے رحم کی اپیل بھی کی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ بھارت معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے گیا، جہاں اسے منہ کی کھانی پڑی۔ عالمی عدالت انصاف نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ کلبھوشن پاکستان میں ہی رہے گا اور مقدمے کا سامنا کرے گا۔ عالمی عدالت انصاف نے جاسوس کلبھوشن کی بریت کی بھارتی درخواست مسترد کر دی۔ اس کے علاوہ کلبھوشن کی رہائی، بھارت واپسی کی درخواست اور پاکستان کی فوجی عدالت سے سزا ختم کرنے کی بھارتی درخواست بھی رد کر دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے، تاہم انہوں نے یہ بات بھی ایک مرتبہ پھر دہرائی کہ امریکی فوج 3-4 دن میں افغانستان کو فتح کر سکتی ہے، مگر وہ 1 کروڑ افراد کو مارنا نہیں چاہتے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کے دوران انہوں نے واضح کیا کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بلکہ روایتی ہتھیار استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے گزشتہ ماہ بھی ایسا ہی بیان دیا تھا، جس پر افغان حکومت نے احتجاج کیا تھا۔ معاہدے کے تحت دونوں ملک درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ختم کرنے کے پابند تھے۔ معاہدے سے دستبرداری کے بعد امریکی وزیر دفاع کا نئے کروز اور بیلسٹک میزائل سسٹمز کی تیاری تیز کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایٹمی میزائل کے تخفیف کے نئے معاہدے میں چین کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کے لیے زبردست چیز ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان امن عمل زلمے خلیلزاد نے ملاقات کی۔ دوران ملاقات افغانستان میں امن عمل کی کامیابی کی کوششوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں افغان امن عمل بارے باہمی متفقہ مقاصد کے حصول پر اتفاق کیا گیا۔ زلمے خلیلزاد نے افغان امن عمل کے لیے پاکستان کی مخلصانہ تعاون کو سراہا۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ دوسرے بھی افغان امن عمل بارے پاکستان کی تقلید کریں گے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کے حصول کے لیے کوششیں بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے جموں کشمیر پالیسی پلاننگ گروپ نے مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں خوف و ہراس کا ماحول پیدا کرنے کی کوششوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس کے جموں اور کشمیر پالیسی پلاننگ گروپ کا اجلاس سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ وزارت داخلہ اور مقبوضہ کشمیر حکومت کے اقدامات کے بارے میں رپورٹس انتہائی تشویشناک ہیں، جو حکومت کے ارادوں سے متعلق بے چینی اور خدشات پیدا کر رہی ہیں۔ اجلاس میں کہا گیا کہ مقبوضہ وادی میں بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی، سری امرناتھ یاترا کے لیے جانے والوں کی تعداد میں کمی اور سیاحوں، یاتریوں اور دیگر شہریوں کے لیے غیر ضروری ایڈوائزریز کی وجہ سے انتہائی عدم تحفظ اور خوف کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ جموں و کشمیر پالیسی پلاننگ گروپ نے حکومت پر زور دیا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس سے بحران میں پیچیدہ ہو۔ تازہ اور اہم خبر شامل کریں لاہور سے۔ لاہور کے علاقے شادرہ میں لکڑی کے گودام میں آگ لگ گئی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ 6 گاڑیوں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ کولنگ کا عمل جاری ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تازہ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں لکڑی کے گودام میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لاہور کا علاقہ ہے شادرہ، جہاں پر لکڑی کے گودام میں آگ لگ گئی۔
کراچی میں میٹروپول سندھ کلب کے سامنے سیوریج لائن کی مرمت جاری ہے۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ سیوریج لائن کی مرمت کے باعث میٹروپول کے قریب ٹریفک کا دباؤ رہے گا۔ متبادل راستوں کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک اہلکار شہریوں کی رہنمائی کے لیے سڑکوں پر موجود ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے سلیمان سعادت خان۔ ہوٹل میٹروپول کے قریب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کھدائی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے واٹر بورڈ کی جانب سے، جہاں پر یہ کھدائی کی جا رہی ہے اس کے زیر زمین جو ہے سیوریج کی جو ہے وہ لائن گزر رہی تھی، اور حالیہ بارشوں کے باعث جو ہے یہ سیوریج کی لائن شدید متاثر ہوئی تھی۔ یہ میٹروپول ہوٹل کی جانب اور کلب روڈ کی جانب جو لوگ جنہیں گزرنا تھا اور ڈیفنس اور کلفٹن کو جانا تھا، آگے سے جا کر بائیں ہاتھ پر مڑنا تھا، ان کے لیے ٹریفک پولیس کے مطابق وہ یہاں سے نہ مڑے بلکہ اس سے پیچھے جو ٹرنز ہیں وہاں سے جو ہے وہ کلفٹن اور ڈیفنس اور دیگر علاقوں کو جانے کے لیے جو ہے وہ راستہ لیں، جبکہ جن لوگوں کو صدر جانا ہے وہ یہاں سے ہوتے ہوئے دائیں جانب مڑتے تھے۔ اس وقت ٹریفک کا دباؤ ہوگا تو یقینی طور پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے باعث ٹریفک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ لوگ جو ہے وہ متبادل روٹ جو ہے وہ اختیار کریں۔ واٹر بورڈ حکام نے اب تک کوئی ڈیٹ نہیں بتائی، نہ ہی کچھ دن بتائے ہیں کہ کتنے دن لگیں گے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش کی جائے گی عوام کو کم سے کم تکلیف ہو اور جلد از جلد یہ کام جو ہے سیوریج کی لائن کی مرمت کا اسے مکمل کر لیا جائے۔ آگے بڑھیں، خبر دیں۔ وزیر اعظم کے معاون برائے احتساب شہزاد اکبر مریم نواز کے اکاؤنٹس میں رقم کی منتقلی کی دستاویزات سامنے لے آئے۔ نیوز کانفرنس میں کہا کہ مریم نواز کے ایک اکاؤنٹ میں ٹی ٹی سے 1 کروڑ 90 لاکھ روپے آئے، جسے انہوں نے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ قرار دیا۔ 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کی ٹی ٹی کی وصولی پر مریم کے دستخط بھی موجود ہیں۔ شریف خاندان کا جدی پشتی ہونا ایک گڑھا ہوا افسانہ ہے جس کے پیچھے ٹیٹیاں نکل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے تو لندن کی عدالت بلایا تھا، ہو سکتا ہے اب مریم وہاں کی عدالت میں بلا لیں۔ اور تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ 2016 میں پی ٹی آئی نے تجویز دی تھی کہ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کا انتخاب خفیہ رائے شماری کے بجائے شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے۔ یہ تجویز پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت دیگر پارٹیز نے مسترد کر دی تھی۔ اب اگر اپوزیشن خفیہ رائے شماری سے متعلق بل لائے تو پی ٹی آئی بھرپور ساتھ دے گی۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا، اپوزیشن کو اپنے نمبرز پر اعتماد تھا، ہم نے لوگوں سے رابطے کیے اور ان کو قائل کیا۔ الیکٹرول ریفارمز کمیٹی جو 2016 اور 17 میں جو تھی، اس میں ہم نے، جس کا میں ممبر بھی تھا، ہم نے یہ فلی سجیسٹ کیا تھا کہ یہ سینٹ کے انتخابات جو ہے تو اس میں شو آف ہینڈز ہونا چاہیے، لیکن اس وقت آئرنی ہے کہ یہی پارٹیاں جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیاں، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ ہم تو اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اور اپوزیشن چاہے آئے اور مل کے ہم بل لاتے ہیں اور اس کو پاس کرتے ہیں۔ اپوزیشن کا پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے صرف اپنی نمبرز پہ ہی اعتماد رکھا، انہوں نے کام کچھ نہیں کیا، ہر ایک اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا یا سویا ہوا تھا۔ ویئرایز ہمارے پاس چونکہ نمبر کم تھے، ہم نے رابطے کیے، ہر سینیٹر سے ملے، میرا اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب سینیٹرز کا اچھا تعلق ہے، تو ہم نے ان کو کنونس کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کی وجوہات کا جائزہ لینے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی نے 6 اگست کو اسلام آباد میں اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں یوسف رضا گیلانی، فرحت اللہ بابر، نیر بخاری، سعید غنی اور صابر بلوچ شامل ہیں۔ کمیٹی جائزہ لے گی کہ کون سے سینیٹرز نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا۔ ذرائع کے مطابق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو پیش کرے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں پیپلز پارٹی پنجاب کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ ان کا کہنا تھا، پہلے وزیر اعظم سلیکٹڈ تھا، اب چیئرمین سینٹ بھی سلیکٹڈ ہے۔ دنیا نے سینٹ میں سرے عام چوری ہوتے ہوئے دیکھا، 64 لوگ کھڑے تھے لیکن ڈبے سے 50 ووٹ نکلے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ عوام کے معاشی حقوق کی جنگ لڑ کر ہی کٹ پتلیوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔
اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے اپنے 14 سینیٹرز نے ضمیر فروشی کر کے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنایا. ضمیر فروشی کرنے والے ارکان کو تلاش کریں گے اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے. اجلاس میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کے تعین کے لیے رانا مقبول کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس کے بعد احسن اقبال نے کہا کہ سینٹ میں رائے شماری خفیہ کی بجائے شو آف ہینڈ سے کرنے کے لیے قانون میں تبدیلی کی کوشش کی جائے گی. مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد اللہ خان کہتے ہیں بچے کو پتا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی. عدم اعتماد کی تحریک کی ناکامی میں نون لیگ کے لوگ بھی ملوث ہو سکتے ہیں مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہوگی. کس پارٹی کے زیادہ لوگ ملوث ہیں اور کس کے کم اس بحث میں نہیں جانا چاہیے. جب تک ثبوت نہیں ہوگا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں کون ملوث ہے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے ایوان میں واپس نہ آنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سینیٹر رضا ربانی کے قریبی ذرائع کہتے ہیں رضا ربانی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بلاول بھٹو کے پاس جمع کرایا گیا استعفیٰ اب واپس نہیں لیں گے. موسم سے متعلق اپڈیٹ کریں. پشاور، بنو، ڈی آئی خان اور شمالی وزیرستان میں تیز بارش ہوئی ہے. کراچی میں ملیٹ، ریگ روڈ، ایئرپورٹ اور کورنگی سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات بوندا باندی ہوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، ڈی جی خان، یوب اور قلات میں بارش کا امکان ہے. اس کے علاوہ پشاور، مالاکنڈ، ہزارہ، مردان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش ہو سکتی ہے. حیدرآباد میں بارش کے بعد شہر سے پانی کے نکاس کا عمل کس حد تک مکمل ہو سکا ہے یہ بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے علی نعیم. جی بالکل، حیدرآباد میں بارش ہوئے 6 روز ہو چکے ہیں. شہر کے کئی علاقوں میں اب بھی برساتی پانی کے نکاس کا عمل جاری ہے تو مختلف علاقوں سے برساتی پانی کے نکاس کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے. لطیف آباد نمبر 2 کی بیشتر گلیوں سے پانی کا نکاس مکمل ہو گیا ہے تو کئی گلیاں ایسی ہیں جہاں اب بھی پانی کھڑا ہے اور کئی گلیوں کے اندر پانی کی سطح کم ہوئی ہے. اسی طرح سے لطیف آباد نمبر 11 کے علاقوں میں اب بھی پانی موجود ہے. برساتی پانی کے نکاس کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں کیچڑ اور گندگی سے تعفن پھیل رہا ہے. خبر دیں، ملک کے مختلف حصوں میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. آپ کو بتائیں کہ عید الاضحیٰ 12 اگست کو ہوگی. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے اعلان کیا ہے. ایف آئی اے نے گجرانوالہ میں کارروائی کرتے ہوئے ایک بھارتی شہری کو گرفتار کر لیا. ملزم پنچم تیواری 10 سال پہلے غیر قانونی طور پر پاکستان آیا اور پاکستانی دوست کی مدد سے نہ صرف بلال کے نام سے پاکستانی شناختی کارڈ بنوایا بلکہ پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کر رکھی تھی. ڈیپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے حامد نواز کے مطابق گرفتار ملزم پنجم تیواری بھارت کے علاقے بنارس کا رہائشی ہے. ملزم کی 2009 میں گجرانوالہ کے رہائشی کامران سے دبئی میں دوستی ہوئی تھی. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کی جا رہی ہیں. مقدمے میں کامران سمیت پاکستان میں اس کی معاونت کرنے والے 5 افراد کو بھی نامزد کیا گیا ہے. کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں رینجرز نے انٹیلیجنس اطلاع پر کارروائی کر کے 3 ملزمان گرفتار کر لیے. ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں. ملزمان نے 1 جولائی 2019 کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر ایک شخص کو قتل کیا. واقعے میں گولی لگنے سے جاں بحق شخص کی بیوی بھی معذور ہو گئی تھی. تینوں ملزمان کو قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. قصور میں پست قد کے یتیم لڑکے نے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا. 17 سالہ زمان امین نے 690 نمبر حاصل کیے. قصور کے زمان امین نے 3.5 فٹ کے اپنے قد کو تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. میٹرک میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے زمان امین کا کہنا ہے والد کی وفات کے بعد اس نے نجی ادارے میں مفت تعلیم حاصل کی. وہ جج بننا چاہتا ہے. حکومت تعلیمی اخراجات برداشت کرے. میری خواہش ہے کہ میں آگے جج بننے کی میں خواہش رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی کالج میں گورنمنٹ وغیرہ میں مجھ سے تعاون کرے.
سیر و تفریح کے شوقین پاکستانی بائیکرز کا گروپ موٹر سائیکلز پر ایران کے لیے روانہ ہو گیا۔ 16 رکنی گروپ 14 اگست کو ایران پہنچے گا، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کرنا ہے۔ رپورٹ کریں گی لاہور سے حفصہ عثمان۔ 16 رکنی یہ بائیکرز ایرانی سفارت خانے کے تعاون سے ایران کا سفر کر رہے ہیں۔ بائیکرز نے خانہ فرہنگ سے دورے کا آغاز کیا۔ گروپ میں مجموعی طور پر 16 افراد شامل ہیں، جس میں سے ایک جرمن جوڑا بھی ہے۔ یہ بائیکرز 14 اگست کو ایران پہنچیں گے۔ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے اور بائیکنگ ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے ایک بہت عرصے سے محنت کر رہا ہے، اور اس محنت کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم آج سرحدوں کے پار جا رہے ہیں۔ 72 سال میں پاکستان سے یہ پہلا گروپ ہوگا جو پاکستان سے باہر آفیشلی جا رہا ہے۔ بائیکر 16 دن تک ایران کے مختلف شہروں میں جائیں گے۔ موٹر سائیکل سوار کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو موٹر سائیکل پر بہت سفر کیا، لیکن پہلی مرتبہ کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹور کے بعد اور بہتر ہوگا، اور اسپیشلی سیاحت کے راستے کھلیں گے۔ کم و بیش 7400 کلومیٹر کا ہم سفر طے کر کے جائیں گے، اور ان علاقوں کو جا کے ایکسپلور کریں گے جو کہ اس سے پہلے سیاحت کے حوالے سے، بائیکر کمیونٹی کے حوالے سے نہیں ہے۔ بائیکرز نے توقع ظاہر کی کہ اس سفر سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ کیمرامین سفیر احمد کے ساتھ حفصہ عثمان، جیو نیوز، لاہور۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے بھی کراچی کی صفائی مہم میں شرکت کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی نے تاجر برادری کی جانب سے شرکت کے اعلان پر شکریہ ادا کیا۔ صفائی مہم میں لانڈی کے تاجروں اور کے الیکٹرک نے بھی تعاون کا یقین دلایا ہے۔ فاسٹ بولر وہاب ریاض، حسن علی، انگلینڈ کے کھلاڑی کرس جارڈن، ویسٹ انڈیز کے آندرے فلیچر نے بھی علی زیدی کی کاوش کو سراہا۔ کہا خوبصورت کراچی میں کھیل کر لطف آئے گا۔ میوزک بینڈ، سٹرنگز، گلوکار شہزاد روئے اور علی ظفر نے بھی حمایت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے صوبائی حکومت کو 2 ہفتوں میں کراچی کے 6 اضلاع سے کچرا صاف کر کے دکھانے کا چیلنج دے رکھا ہے۔ راولپنڈی طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے پاک آرمی کے شہید نائب صوبیدار محمد افضل کو فوجی اعزاز کے ساتھ لیا میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لیا کے شہر چوک اعظم کے رہائشی نائب صوبیدار محمد افضل کی نماز جنازہ خورشید اسٹیڈیم ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد شہید کو آبائی گاؤں میں دھوری اڈہ پر فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ پاک آرمی کے بریگیڈیئر عامر سجاد، وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی رفاقت گیلانی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر پاک آرمی کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ شہید نے سوگواران میں بیوہ اور 4 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایف بی آر نے 2018 کے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 9 اگست تک توسیع کر دی۔ گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع آخری روز بہت زیادہ رش اور IRS کے نظام کے خلل کی وجہ سے کی گئی۔ ایف بی آر کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ سال 2018 کے ٹیکس گوشوارے جمع کروانے میں ریکارڈ اضافہ، آخری وقت تک 22,81,000 سے زائد افراد نے گوشوارے جمع کرا دیے۔ ایف بی آر کے مطابق اگلے ہفتے میں ٹیکس گوشواروں کی تعداد مزید اضافہ متوقع ہے۔